الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. پچھلے درس میں آدم علیہ السلام کے واقعے کے متعلق بیان کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے قصے سے، ان کے حالات سے کون سے دروس ہمیں ملتے ہیں، اور سب سے پہلا دروس، سب سے پہلی نصیحت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ سب سے پہلی جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے. اسی طریقے سے دوسری نصیحت یہ تھی کہ مومن کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آ جانے کے بعد فوراً اسے تسلیم کر لینا چاہیے. اور آج کے درس میں میں آدم علیہ السلام کے قصے سے ایک جو نصیحت مل رہی ہے وہ اس کو بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ علم کی قدر و منزلت، علم کی کیا منزلت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. یہ علم ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور علم کے ذریعے ہی سے اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے پر فوقیت دیتا ہے، اور علم ہی ایک دوسرے پر فضیلت و فوقیت دینے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے علم کی سبب فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فوقیت دی، اور آپ کی علم و حکمت کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو فضیلت و برتری عطا کی، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے اور ان کی تعظیم و توقیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. معلوم ہوتا ہے کہ علم کی بہت ہی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کو زمین پر پیدا کرنے کے اللہ تبارک و تعالی نے چاہے تو فرشتوں نے کہا: اے اللہ، ایسی مخلوق کو آپ کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین پر فتنہ و فساد برپا کرے گی. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے چیزوں کے نام سکھلائے، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا. وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے، ہم اسی چیز کو جانتے ہیں. الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، جو تم نے ہمیں سکھلایا ہے. انك انت العلیم الحکیم، اور تو جاننے والا، حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں. آدم علیہ السلام نے بتائی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فوقیت دی، جو فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فوقیت دی اور عظمت دیا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا. آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، اور اسی طریقے سے علم کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: اللہ تبارک و تعالی
فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اہل علم ہیں جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ ان کے درجے بلند ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، ان کی عظمت ہے وہ عظیم ہیں۔ تو اللہ اس واقعے سے آدم علیہ السلام کے قصے سے جو تیسری نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ علم و حکمت، علم کی اہمیت، علم کی کیا اہمیت ہے، اور علم کی وجہ سے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک انسان عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس جانکاری ہے، تو وہ دوسرے انسان پر جس کے پاس علم نہیں ہے اس پر فوقیت رکھتا ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، اس کی وہ عظمت ہے۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے جو آدم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور علم حاصل کریں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔